أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك قادح إلى ربك قدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا وَيَصْلَى سَعِيرًا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے انسان تو سخت محنت کرتے ہوئے اپنے پروردگار کی طرف بڑھ رہا ہے اور تو ان قریب اس سے ملنے والا ہے. وہاں جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اس کا نہایت آسانی کے ساتھ حساب کتاب کیا جائے گا اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی خوشی میں لوٹ کر جائے گا. لیکن جس کو پیٹھ پیچھے سے نامہ اعمال ملے گا وہ بڑی ہلاکت کو آواز دے گا، دیکھتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے گا. یہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں خوش تھا. غور کریں گے، ایک خوش ہوگا اور ایک خوش تھا. دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں رہنے والا پیدا کیا ہے. تیسرے مقام پہ فرمایا أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ امام شافعی نے کہا بیکار چھوڑنے کا معنی یہ ہے لا یؤمر ولا ینہا، نہ اس پہ کوئی پابندی لگائی جائے گی، نہ حکم دیا جائے گا، نہ روکا جائے گا. ذی وقار حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مصروف پیدا کیا ہے. اس میں کافر اور مسلمان نیک اور بد برابر ہیں. ہم نے مصروف رہنا ہے. ہماری گزارشات کا لب لباب یہ ہے کہ جب ہم نے رہنا مصروف ہے، صرف اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کرنا ہے. زندگی ہم اسلام کے مطابق ہی، اللہ پاک مزید توفیق عطا فرمائے، اسلام کے مطابق ہی چل رہی ہے. ہمارے لباس کیا، ہمارے کھانے پینے کیا، کاروبار کیا، دکانیں جاب، سارا کچھ اسلام کے مطابق ہے. ذی وقار حضرات، سوچنا یہ ہے ہمارا جینا، ہمارا سونا، ہمارا سب کچھ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری زندگی میں کوئی دنیا داری نہیں ہے. مسلمان کی زندگی ساری کی ساری دینداری ہے، ساری کی ساری. دنیا داری کا ایک کام بھی نہیں ہماری زندگی میں. صرف سوچنے کی بات ہے. مصروف حضرات ہم نے رہنا ہے، مصروف ہم نے رہنا ہے، کام ہم نے کرنا ہے. کوئی آدمی آپ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا کہ خاموش نظریں جھکا لے اور چپ ہو کر بیٹھ جائے. بندہ اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے بھی نہیں. اور مزے کی بات کہ ایک آدمی اگر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ فارغ ہو گیا، ذی وقار حضرات، اس سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ تو نے
خاموشی سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ چپ کیوں بیٹھا رہا؟ عام ہم سمجھتے ہیں خاموشی عبادت ہے. خاموشی اس لیے عبادت ہے کہ وہ آدمی غلط گفتگو نہیں کر رہا، لغویات سے بچا ہوا ہے. باقی خاموشی از خود کوئی عبادت نہیں ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، 2 احادیث کا مفہوم ہے. من استجع مسجن ولم یذکر اللہ الا کانت علیہ ترۃ یوم القیامہ. ایک آدمی لیٹتا ہے اور اس لیٹنے کے دوران اللہ کا ذکر نہیں کرتا. ایک آدمی بیٹھتا ہے اور اس بیٹھنے کے دوران اللہ کا ذکر نہیں کرتا. ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اس کھڑے ہونے کے دوران اللہ کا ذکر نہیں کرتا. یہ چیز اس کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت و ندامت ہوگی. ان شاء اخذہ و ان شاء عفا عنہ. اگر اللہ نے چاہا تو مواخذہ کرے گا. تو بیٹھا، خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر کھڑا ہو گیا. تو نے اس بیٹھک کے دوران میں اللہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ وَإِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ. اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو معاف کر دے. جس کو ہم فراغت سمجھتے ہیں، بالکل خاموشی، ذی وقار حضرات، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب ہوگا. بھئی آپ خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا. آپ ضرورت سے زیادہ سوئے کیوں ہیں؟ آپ نے زیادہ کھانا کیوں کھایا؟ حضرات اس پہ بھی سزا ہوگی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بڑے اب تو شوق ذوق پائے جاتے ہیں، سارے رجحانات میلانات ہی تبدیل ہو گئے زندگیوں کے. ایک آدمی نے تجشع رجل عند رسول اللہ، ایک آدمی نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس ڈکار لی. زیادہ کھانے کی وجہ سے ڈکار آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کف ان جشعک، بھئی ڈکار بند کرو. فإن اکثرہم شبعا فی الدنیا اطولہم جوعا یوم القیامہ. اللہ پاک ہم سب کو معاف کرے. نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں لیکن اللہ کا بہت شکر ادا کیا کریں. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا کریں. آج کا غریب ہزاروں صحابہ کرام سے دنیاوی اعتبار سے بہتر ہے. آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کی ڈکار سنی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا میں زیادہ سیر و سیراب رہتے ہیں ان کو قیامت کے دن لمبی لمبی بھوکوں میں مبتلا ہونا پڑے گا. وہ 50,000 کا سال کا دن ہے، یہ تو 70 سالہ زندگی ہے، 50 سالہ زندگی ہے. ذی وقار حضرات، جس کو ہم بالکل فراغت کا وقت سمجھتے ہیں کہ چلو جی 2 گھنٹے اور نیند کر لیں، تھوڑا اور کھا پی لیں، خاموشی سے بیٹھ لیں، جن چیزوں کو ہمارے ہاں مطلب ہے کہ چلو جی گناہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جرائم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جرائم ہے. تو بات کو واپس لاتے ہیں کہ ایک مصروفیت، ایک آدمی کام کاج سے فارغ ہو گیا، آؤ جی چائے وائے کرتے ہیں اور تھوڑی بیٹھ کے گپ لگاتے ہیں. یہ ہمارے لیے تو لطف اندوزی ہے. حضرات اللہ کے ہاں یہ بندہ مصروف ہے، اللہ کے ہاں یہ بندہ کام کر رہا ہے. چلو جی میڈیا آن کر لو، اس کو شاید ہم انجوائمنٹ سمجھیں، لیکن یہ آدمی اللہ کے ہاں مگن ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مصروف ہے. امام اوزائی نے کہا تھا نا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بات کرنا بھی عمل ہے تو لوگ خاموشی اختیار کریں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں، جناب اب ہم لوڈو کھیل لیتے ہیں، اب ہم تاش کھیل لیتے ہیں. جو آدمی گناہ نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کے ہاں یہ مصروفیت ہے. حضرات اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مصروفیت ہے اور اس پہ ہمارا محاسبہ ہوگا. اس پہ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ یہ تو نافرمانی کی کام ہے، ان سے تو بچنا ہی بچنا ہے. جو ہماری زندگی ہے حضرات، ہر کام کرنے سے پہلے حضرات مگن ہم نے رہنا ہے. جو بندہ فارغ ہے بیکار ہے، بیکار آدمی ہے. وہ آدمی بے شک سرمایہ دار ہو جو مرضی ہو، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے گھر میں کہ میں فارغ ہوں جی، میں سرمایہ دار ہوں، وہ آدمی بیکار ہے. اس کو نہ اللہ کی ذات قبول کرتی ہے اور نہ معاشرہ قبول کرتا ہے. وہ فارغ آدمی ہے. ذی وقار حضرات، فراغت کوئی آدمی سرے سے اختیار کر ہی نہیں سکتا. ذی وقار حضرات، یہاں دنیا کی زندگی سب گزر رہے ہیں. ویسے یہ بات ذہن نشین کر لیں اور اچھی طرح ذہن نشین کر لیں،
ہم کوئی میں مانوں یا نہ مانوں، آپ میں سے کوئی مانے یا نہ مانے، ہم بہت کم درجہ مسلمان ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لے، اپنے آپ کو اوپر لے جانے کی کوشش کر، ہم کم درجہ مسلمان ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں اور بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے یہ کتاب میں ساتھ اٹھائی، پڑھ بھی رہا تھا۔ یہ کتاب 11 صدیاں پہلے لکھی گئی، اس ایک جلد میں جی وقار حضرات ہمارے 18 محدثین کے حالات زندگی ہیں۔ بات کیا شروع کی؟ بھئی ہم کم درجہ ہیں، اور کم درجہ کیوں ہیں؟ ایک ایک اقدام پہ، بھئی شادی پہ تو جانا ہی جانا ہے حضرات، کھانا کھانا ہے، لباس پہننا ہے، گھر کے لیے راشن لینا ہے، ہر کام سے پہلے ہم نے سوچنا کیا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرات اللہ کا حکم ہے، جب تک آپ اپنے آپ کو اس مرحلے پہ لے کر نہیں آئیں گے، بھئی جمعہ تو اللہ کا حکم ہے ہی صحیح، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جمعہ کے لیے نہانا بھی اللہ کا حکم ہے، خوشبو لگانا بھی اللہ کا حکم ہے۔ اس کتاب میں 18 محدثین کے حالات زندگی بیان کیے گئے۔ ابو یزید کہتے ہیں، امام سفیان ثوری 2 صدی کے امام ہیں۔ میں صحابہ کرام کی بات نہیں کرتا، شاید ہم یہ سمجھے کہ وہ بڑی شخصیات تھیں، یہ تابعین سے بھی نیچے، تبع تابعین کی، محدثین کی، فقہا کی بات ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ابو یزید کہتے ہیں کان ایسا اصبح مد رجلہ الی الحائط۔ غور کریں گے، امام سفیان ثوری جناب فجر کی اذان ہوئی، دیوار کے ساتھ آئے، ٹانگیں اوپر کر لی، سر نیچے کر دی، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے الٹے، ٹانگیں اوپر کر لی اور سر نیچے کر لی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ابو یزید کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ رات کو اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ جناب خون کی بحالی کے لیے وہ اپنے سر کو نیچے کرتے تھے اور جسم کے اوپر والے حصے کو خون ملتا تھا۔ عقبہ بن علقمہ کہتے ہیں، امام اوزاعی بہت بڑے امام ہیں، امام صاحب جا رہے تھے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، عقبہ بن علقمہ کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ چل پڑا اور میں بیٹھ گیا پیچھے۔ امام صاحب نے خوبصورت قیام، خوبصورت رکوع اور خوبصورت سجدوں کے ساتھ، ویسے فصلی ما قدر لہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ فضیلت ہے بھئی آدمی کے لیے زیادہ اہم یہ ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہنچے۔ فصلی ما قدر لہ، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں جتنا اس کا مقدر ہے 2 4 6 8 10 12 نفل پڑھتا رہے۔ میں پہلے پیچھے بیٹھ گیا جی، عقبہ بن علقمہ کہتے ہیں، اور میں دیکھنے لگ گیا کہ امام اوزاعی وہ جناب 2 نفل کر کے خوبصورت قیام، خوبصورت نماز، کہتے ہیں جب امام صاحب خطبے کے لیے تشریف لائے اس وقت امام اوزاعی 34 رکعتیں پڑھ چکے تھے۔ ذی وقار حضرت ہمارے سلف صالحین ہیں، جو کتاب 11 صدیاں پہلے لکھی گئی اس میں ان کا نام درج کیا گیا، صرف 18 محدثین۔ امام راضی ابن ابی حاتم کی یہ کتاب ہے، بہت بڑے امام تھے، 18 محدثین کے حالات زندگی دیکھے۔ ایک دن ذی وقار حضرات امام اوزاعی سے محبت رکھنے والی ایک خاتون، دینی محبت رکھنے والی آئی، اور جو ان کی جائے عبادت تھی اس کو صاف کرنے لگ گئی، اور وہاں مطلب ہے کہ کافی سارا پانی پڑا ہوا تھا، تو وہ خاتون مطلب امام اوزاعی کی بیگم کو غصے ہونے لگیں، کمال ہے آپ کی، یہاں مطلب ان کی جو مسجد ہے جائے نماز، یہاں آپ کا کوئی بیبی پیشاب کر گیا ہے۔ ان کی بیگم نے بات کو سنا انسنا کر دیا، وہ نہیں بیان کرنا چاہتی تھی کہ میرے مطلب ہسبینڈ کی یہ بات باہر لوگوں کو پتہ چلے۔ اس نے پھر توجہ دلائی، زج کیا کہ کمال ہے آپ کی، آپ کے مطلب ہے کہ خامد اتنے بڑے امام اور یہاں بچے نے پیشاب کیا ہوا ہے۔ ان کی بیگم نے کہا یہ پیشاب نہیں ہے، یہ ہر رات کو ماجرا ہوتا ہے، یہ امام اوزاعی کی آنکھوں کے آنسو ہیں، وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ ذی وقار حضرات اللہ کے سامنے رونا کس کو آئے گا؟ کس کو آئے گا؟ بھائی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ چلے گا، یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ کام بھی اپنی عادات کو، جو کام حضرات ناخن ہم کاٹتے ہیں نا، مونچھیں ہم کاٹتے ہیں، سر کے بال کٹواتے ہیں، حضرات یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ اللہ کے فرائض ہیں۔ ہم پہ فرض ہے کہ ہم گھر والوں کے لیے راشن لائیں، ہم پہ فرض ہے کہ جناب ہم بچوں کو کھلائیں، ان کی تعلیم یہ وہ، لیکن ہر کام سے پہلے سوچنا کیا ہے؟ بھئی حضرات یہ اللہ کا حکم ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بہت بڑی مثال ہے، آدمی بیان کرتے وقت انجوائے کرتا ہے، سبحان اللہ۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، صحابی رسول تھے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور حارث مکہ والوں کی طرف سے بڑا لیڈر تھا کافروں کا، وہ بھی غزوہ بدر میں شریک ہوا۔ تو جناب کیا کہتے ہیں، خبیب نے اس کو قتل کیا۔ حارث کے بیٹوں کو بڑا غصہ تھا، اس بندے نے ہمارے باپ کو قتل کیا۔ ایک چھوٹی سی کہیں جنگ ہوئی، حضرت خبیب وہاں قیدی ہو گئے، اور جناب قید در قید مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ جس وقت مکہ مکرمہ دارالکفر تھا، ذی وقار حضرات، حارث کے بیٹوں نے خرید لیا خبیب کو کہ ہم اپنے باپ کا انتقام لے گئے، ٹینشن فری۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جینے کا سب سے بڑا اور پہلا مزہ یہ ہے، آدمی ٹینشن فری ہو جاتا ہے، اس کو نہ دوستوں کی فکر رہتی ہے نہ دشمنوں کی فکر رہتی ہے، ان کو پتہ ہے کنفرم میں نے قتل ہونا ہے۔ اللہ کی طرف سے رزق آتا تھا، کھاتے پیتے رہتے تھے۔ جب انہیں آرڈر ملا، ہاں جی آج ہم آپ کو حرم سے باہر لے جا کر قتل کریں گے، ذی وقار حضرات انہوں نے گھر والوں سے یہ کنفرم ہو گیا بھئی آج میں نے قتل ہو جانا ہے، لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ، سرے منہ بال کے کنارے کے برابر بھی سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ٹینشن نہیں تھی، گھر والوں سے رابطہ نہیں، پیرانے پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ نہیں، کیا سوچیں گے مدینہ والے، خبیب کہاں گیا، خبیب کہاں، کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ گھر والوں سے حضرات اس طرح منگوایا، بھئی کیا کرنا ہے، بھئی نے میں نے بغلوں کے بال، زیر ناف بال، زائد بال صاف کرنے ہیں۔ بھئی وہ تم نے کیوں صاف کرنے ہیں؟ وہ میں نے اس لیے صاف کرنے ہیں کہ آج میری اپنے پروردگار سے ملاقات ہونی ہے، صفائیاں ہو رہی، بھئی میں نے اپنے پروردگار سے ملاقات کرنی ہے۔ ذی وقار حضرات، مومن کا کوئی کام اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، فرما برداری سے باہر نہیں ہے۔ لو جی صفائی ہو گئی، اب دشمنوں نے پکڑا، اور جب وہ قتل کرنے لگے، حارث کے بیٹے نے تلوار پکڑی، سیدنا خبیب نے کہا بھئی ایک بات ہے، جی کریں، مجھے آپ 2 نفل پڑھنے کی گنجائش دیں۔ بھئی پڑھ لیں۔ نماز شروع کی، مختصر سی 2 رکعتیں پڑھی، اور سلام پھیر کر کہا دشمنوں کو صحیح شکست دی، میرا دل تھا کہ میں نماز لمبی کرتا، لیکن تم یہ خیال کر بیٹھو گے یہ بزدل، یہ تو میں نے بس اللہ کو یاد کیا، اب چلاؤ تلوار۔ لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصری، بھائی چلاؤ تلوار، میں ادھر گر پڑوں گا ادھر گر پڑوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے اللہ کے لیے قتل کیا جا رہا ہے، اور اگر اس نے چاہا تو میرے مردہ جسم کے ٹکڑوں کو بھی مبارک بنا دے گا۔ ذی وقار حضرات، یہ بہرحال ہمارے سلف تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے زندگی میں ہر اقدام، زندگی میں ایک اقدام ذی وقار حضرات وہ اللہ کے لیے۔ بھائی عبادت تو کرنی ہی کرنی ہے، نہیں عبادت تو کرنی ہے۔ دیکھیں نافرمان لوگ کیا وہ سوتے نہیں ہیں؟ فرما بردار لوگ کیا وہ سوتے نہیں ہیں؟ اب آپ کی نیند اور نافرمان کی نیند میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی سونے لگے ہیں، مہربانی ہوگی سونے سے پہلے موبائل بند کر دیا کریں، چونکہ مطلب ہے کہ آگے پیچھے کوئی بندہ وہ کیا کہتے ہیں پریس نہ کر دے نا بٹن، پھر مصیبت بن جاتی ہے۔ اچھا آپ نے سوتے وقت صرف وضو کر لیا، ہاتھ منہ تو ہر کوئی دھوتا ہے، ہاتھ منہ تو ہر کوئی دھوتا ہے۔ اس سے پہلی بات بھائی آپ نے سونے سے پہلے حضرات یہ اپنے آپ کو کہنا ہے، شروع میں کہنا شروع کر دیں، یا اللہ یہ سونا تیرا حکم ہے، میں اس لیے سو رہا ہوں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، انی احتسب فی نومتی کما احتسب فی قومتی، میں جیسے تہجد پڑھنا ثواب سمجھتا ہوں اسی طرح میں سونا بھی ثواب سمجھتا ہوں، لیکن یہ سوچنا پڑے گا، یہ حضرات پہلے سوچنا ہوگا کہ یہ میرا سونا اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد آپ وضو کر لیں۔ بھائی وضو کرنے سے کیا ہوگا؟ باقی فضیلتیں تو ہیں ہی ہیں، ایک فرشتہ اللہ پاک آسمان سے بھیجے گا، قمیض کے اندر نہیں، وہ بنیان سے بھی اندر چلے جائے گا، اور بندے کو چمٹ کر پوری رات وہ ہمارے ساتھ گزارے گا۔ جب آپ ہلیں گے، کروٹ بدلیں گے، پہلو بدلیں گے، وہ فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا، یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اس نے سوتے وقت وضو کیا تھا۔ کتنا بڑا کام ہے یہ، کتنا بڑا کام ہے۔ جب آپ سوچیں گے کہ میرا یہ کام حضرات اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے،
اب ہم باتیں تو کرتی رہتے ہیں سونے سے پہلے، آج کل تو عشاء کے بعد مجلسیں لگتی ہیں، بڑا ٹائم ہوتا ہے، اگر آپ ایک آیت الکرسی تلاوت کر لیں، یہ بات ذہن نشین کر لیں، شروع میں مسئلہ ہے روٹین بنانے کا، جب روٹین بن جائے گی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی، اب جناب آسمان سے فرشتہ آ گیا، ہر قسم کے دشمن سے، وہ شیطانی ہو انسانی ہو، جناب آپ کا محافظ فرشتے کی صورت میں کھڑا ہو جائے گا۔ یہ آپ کی نیند ہے، یہ آپ کی نیند ہے۔ آپ نے کھانا کون نہیں کھاتا، صرف آپ نے جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، یا کریم یہ سب کچھ تیرا عطا کیا ہوا ہے۔ کوئی آدمی قرآن و حدیث کا مطالعہ از خود کیے بغیر، بھائی آپ ایک آیت پڑھ لیں، ایک حدیث پڑھ لیں، ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے آپ ایک ہفتہ لگا لیں، کوئی ٹینشن نہیں، سارا دین ممبر اور محراب پر بیان نہیں کیا جا سکتا، جو مرضی کر لیں، سارا دین بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نعمتوں کی قدر ہمیں کیوں نہیں ہے؟ بھائی آپ قرآن مجید سورہ ملک تو آپ کو یاد ہوگی، آخری آیت قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ بھائی آدمی کی زندگی کے لیے پانی زیادہ ضروری ہے کھانے سے بھی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر میں پانی کو زمین میں گہرائی میں اتار دوں، کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی مہیا کرے گا؟ حضرات آپ کے سامنے پانی کا گلاس آ گیا، تو یہ توجہ، بھائی یہ اللہ کا انعام ہے، یہ اللہ کا انعام۔ اگر یہ پانی کی سطح بھائی 400 فٹ، چلو جی وہاں تک بھی آپ پہنچ گئے، مطلب ہے آپ نے لگائے مشینیں اور 400 فٹ تک پہنچ گئے، حضرات 800 فٹ تک پانی اتر جائے، کون دے گا پانی؟ کون دے گا؟ سب سے پہلے یہ بات، یا اللہ یہ کھانا تو نے مہیا کیا ہے۔ ایک فروٹ چاٹ کی پلیٹ آپ کے سامنے آتی ہے، 3 ملکوں کا اس کے اندر فروٹ ہوتا ہے، 3 ملکوں کا، کوئی ایکسپورٹڈ، کوئی امپورٹڈ، کوئی کیا چیز، کوئی کیا چیز، 20 ایٹم ایک پلیٹ کے اندر سما گئے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے، وہ سلب بھی کر سکتا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ بسم اللہ پڑھیں، اس کے جناب برتن آخر میں، اب ایک آدمی نے ایک پلیٹ میں ایک لقمہ چھوڑ دیا، بھائی کیوں چھوڑا؟ بھئی کیوں چھوڑا آپ نے؟ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ نے شیطان کے لیے کچھ نہیں چھوڑنا، اتنا ڈالیں جتنا آپ نے کھانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر دی۔ ذی وقار حضرات، یہ نعمت جو آپ نے دنیا میں استعمال کی، یہ بھی آپ کے لیے باعث رحمت بن جائے گی۔ ان اللہ لا یرضی عن العبد، اللہ تعالیٰ اس بات پہ بندے سے راضی ہو جاتے ہیں کہ وہ کھانا کھائے، اللہ کا شکر ادا کر، الحمدللہ، یا اللہ سب تعریف تیرے لیے، کلمہ شکر ہے نا، الحمدللہ۔ پانی پیا اور اس کے بعد اس نے الحمدللہ پڑھ دیا، حضرات اس کی اللہ پاک نعمت اس نے استعمال کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے، اس سے راضی ہو جائیں گے۔ شادی ہے جی، 14 15 20 40 50 آدمی بیٹھے ہیں، بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان ہو گئی، 4 بندے اٹھے مسجد میں آ گئے، حضرات غور کریں گے، جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی باتیں کر رہے ہیں، جو آگے ہیں وہ بھی باتیں کر رہے ہیں۔ جو آگے نماز میں، بھئی نماز میں اور کیا کرنا ہے؟ ہاتھ منہ دھو لینا ہے، جس کا وضو کہتے ہیں، استنجا تو ہر کوئی کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، بھئی آپ نے اللہ کے ساتھ باتیں کر لیں۔ یہ بات ذرا اس طرف میں چلا گیا ہوں کہ مصروفیت، آپ اپنی مصروفیت میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالیں اور اپنی عادات کو، جو کام آپ بطور عادت کر رہے ہیں، کاروبار کی صورت میں آپ کے ہزاراں کام ہے، عادت کی صورت میں نہیں، حضرات عادت کی صورت میں نہیں۔ امام ابو سفیان سے رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا فلاں فوت ہو گیا، آپ جنازے کے لیے نہیں جائیں گے؟ ففکر ہنیۃ، امام ابو سفیان، سبحان اللہ، یہ لوگ علم اور عمل دونوں کے پہاڑ ہوتے تھے، بلند کردار لوگ ہوتے تھے۔ سوچنا شروع کر دی، بھئی آپ سوچ کیا رہے ہیں؟ حتیٰ انوی کہتے ہیں میں نیت کر رہا ہوں بھئی جنازہ پڑھنے کے لیے جانے کا میرا مقصد کیا ہے؟ بھئی یہ اللہ کا ہم پہ حق ہے، مسلمان کا بعد میں ہے، یہ حق لواحقین کا نہیں ہے۔ یہ حق اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کو ملا، بھئی یہ تو میت کا حق ہے، لواحقین کے لیے تعزیت ہے۔ ذی وقار حضرات، ہر چیز کے لیے تو بات ہو رہی تھی، بھئی اگر ہماری مصروفیت اسلام اور کیا ہے۔ اور ایک میں گزارش کر دوں، شروع میں کرنی چاہیے تھی، بھئی جو گزارشات میں کر رہا ہوں نا جی، یہ اس وقت تک ہیں جب تک اسلام مغلوب ہے۔
اسلام کمزور ہو گیا، اہل اسلام کمزور ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں اقتدار اور غلبہ نصیب فرمائے حق کے ساتھ اسلام کو۔ ذی وقار حضرات، جب اسلام غالب آ جائے گا ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ جائیں گی، ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ جائیں گی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید پڑھائی، اعلان کیا ہاں جی فلاں بارڈر پہ جہاد کرنا ہے، تیار ہو جاؤ۔ مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہادی لشکر تیار کیا، نماز عید پڑھنے کے بعد آپ نے جہاد پہ روانہ کر دیا۔ ذی وقار حضرات، عید کا چاند نظر آئے اور ہمارے شہر کے لیے اعلان ہو جائے 15 سال سے 40 سال تک سارے نوجوان کھڑے ہو جائیں، گوادر جانا ہے، وہاں حملہ ہونے کا خطرہ ہے اور جانا بھی پیدل ہے، گدھوں پہ، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ۔ ذی وقار حضرات، کیسا عمل ہوگا یہ؟ نوجوانوں کا شمار تو بعد میں کریں گے، پہلے ماؤں سے پوچھیں گے کہ آپ بھی بھیجنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، آپ کی طرف سے بھی اجازت۔ جب اسلام کو غلبہ ملے گا ذی وقار حضرات، اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تو ہے میٹھے میٹھے اسلام کی باتیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں بیچ میں ذی وقار حضرات اسلام کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ بھائی ایک جگہ پہ آپ باتیں کر رہے ہیں، کسی فنکشن میں بیٹھے ہیں، اذان ہو گئی جی، 4 آدمی اٹھ کے آ گئے، باتیں حضرات وہ بھی کر رہے ہیں، باتیں آپ بھی کر رہے ہیں، وہ شیطانی ہو گئے، آپ رحمانی ہو گئے۔ آپ نے رحمان کے ساتھ باتیں کی، انہوں نے شیطان کے ساتھ باتیں کر لی۔ اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ جو آدمی اللہ کے حکام پہ عمل نہیں کرتا ذی وقار حضرات، کیا اس آدمی نے رزق زیادہ کما لیا ہے؟ آپ سفر کرتے ہوں گے، بھائی سفر کی کیا سنتیں ہیں، آپ استخارہ کر لیں، سفر کی کیا سنتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھ کے 2 نفل پڑھتے جا رہے ہیں، لوگ مصروف ہیں۔ جو آدمی کہے نا تلاوت کا ٹائم نہیں، جو آدمی کہے نماز میں نہیں حاضر ہو سکا، میں مصروف تھا، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، سبحان اللہ۔ آپ عصر کے ٹائم آرڈر دیں، عشاء تک 6 بندوں کے لیے کھانا بنانا ہے، 5 ڈشیں تیار ہو جائیں گی، آپ ایک پارہ تلاوت کا کہیں وہ پورا نہیں ہوگا، اس میں بوریت ہوگی، اس میں اکتاہٹ ہوگی۔ کیوں؟ ہمارے مزاج خراب ہو گئے، مزاجوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تصور نہیں رہا۔ انتہائی دانائی کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صحابہ کرام کے دور میں چلے جائیں، اگر ہم اپنے دادوں پردادوں کی سیرت، ان کا انداز، بھائی نماز فجر پڑھی، تلاوت کے لیے بیٹھ گئے، بھئی آدھا گھنٹہ ٹھیک ہے، بھئی نماز فجر کے بعد سونا بڑا محبوب ہوگا، بھئی آدھا پارہ تلاوت، شروع میں 1 پاؤ، چلو پارہ شروع میں بہت مشکل عبادت ہے، حالانکہ آسان سا کام ہے لیکن نہیں ہوگا۔ ذی وقار حضرت، اپنی مصروفیت کے اندر جب ہم کمائی حلال کی کر رہے ہیں، جب ہماری سامان جو دکان پڑا وہ بھی حلال کا ہے، سب کچھ حلال ہے، تو بیچ میں بھئی اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خواتین گھروں میں مصروف ہیں، اشراق کے لیے 4 نفلوں کا ٹائم کیوں نہیں ملتا؟ حضرات صبح شام کے اذکار کیوں نہیں ہوتے؟ بس ہماری طبیعت، ہمارا مزاج صرف اور صرف اسلامی مزاج بنانے کے لیے، لیکن شروع میں ذی وقار حضرات بندے کو کوشش کرنی پڑتی ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ کو منوا لینا یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ آپ نمازی ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ نے ہر صورت میں نماز پڑھنی ہے، پھر 5 منٹ لیٹ کیوں؟ جب بھی جس مسجد میں جائیں سلام پھیرا، 2 صفوں کی 4 رکعتیں رہ گئیں، 3 صفوں کی 1 رکعت رہ گئی، سبحان اللہ۔ بھائی نماز جو پڑھنی حضرات، آپ 10 منٹ پہلے کیوں نہیں آ جاتے؟ حضرات ہمیں کیا علم، چلو میں جماعت چھوڑنے کی بات تو نہیں کر رہا، وہ تو گناہ کا کام ہے۔ ایک تو ہے کہ روحانی غذا کا فقدان ہے، جماعت کو ترک کرنا، یہ تو گناہ کا کام ہے جماعت چھوڑنا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے عمل کرنا ہے، تو اس میں آپ 10 منٹ لیٹ کیوں؟ بھائی لیٹ آئیں گے تو آپ لیٹ واپس جائیں گے۔ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے، ایک اور عمل، بھائی آپ وضو کے ساتھ، وضو تو آپ نے کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ مسواک کر لیں، 2 بڑے فائدے۔ بات یہ کہ ایک ایک سنت کو اپناتے جائیں اور زندگی سنت کے مطابق، ایک وہ لمحہ آئے گا کہ جب آپ 2 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی فکر نہیں کریں گے، آپ کا وجود آپ سے شکایت کرے گا، آپ کی روح آپ سے شکایت کرے گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ حضرات محدثین فقہا کے حالات زندگی پڑھنا چاہیے، سننا، بھائی وہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق تھا۔ آپ مسواک کر لیتے ہیں، بھائی یہ تو معمولی ثواب ہے کہ آپ کو 70 گنا ثواب زیادہ ملے گا، یہ معمولی بات ہے۔ اس سے بڑی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للرب،
مطہرۃ للفم ومرضات للرب، منہ کی صفائی تو ہوتی ہے، مسواک کرنے سے رب کریم بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑا انعام ہے، ذہن نشین کر لیں۔ جنت کی جتنی نعمتیں جنتی استعمال کریں گے ان کی اہمیت بھی اللہ کی رضامندی سے کم ہوگی، لیکن ہوگا یہ نہیں کام۔ ذی وقار حضرات، بھائی آپ مگن مصروف فارغ کوئی بندہ نہیں بیٹھ سکتا، لیکن آپ اس کے مطابق اپنی زندگی، مہینہ گزر گیا جی، مہینے میں بھائی 2-3 روزے کیا نہیں رکھے جا سکتے؟ بھائی آپ نے 7 بجے ناشتہ کرنا ہے، آپ فجر سے پہلے ناشتہ کر لیں، اس کو سحری کہہ دیں گے۔ مہینے میں 3 روزے تو کم از کم نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہے نا، مطلب 10 گنا ثواب ملا تو آپ کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا اگر آپ ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے ہیں۔ ذی وقار حضرات، بندے کو اپنی مصروفیت، اگر آپ نمازی ہیں، بھئی آپ فجر کی نماز میں، اب لوگوں سے پوچھیں نا فجر کی آپ رکعتوں کی تعداد بتائیں، لوگ کہتے ہیں 2 سنتیں 2 فرض، میں کہتا ہوں نہیں بھائی، آپ کہیں 2 فرض اور 2 سنتیں۔ 2 فرض نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں کو 2 دفعہ یہ مثالیں پیش آئیں کہ 2 صحابی نے فجر کے بعد سنتیں پڑھی۔ اب تو سلسلہ ایسا ہے، سلام پھیریں تو ایسا لگتا ہے کہ فجر کے بعد 2 رکعتیں مستقل ہیں۔ بھئی اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ 10 منٹ الارم پہلے لگا لیں، بس 5 منٹ پہلے لگا لیں۔ زندگی کو صرف اور صرف، ہماری زندگی جب اللہ کے احکام کے مطابق گزر رہی ہے تو ذی وقار حضرات اپنی روحانی غذا پیدا کرنے کے لیے اس چیز کو عادت بنائیں کہ ہماری جو عادات ہیں ان کو عبادت کی شکل دیں۔ ہماری کوئی عادت بھی نہیں ہے جو اسلام سے متضاد ہو۔ ہاں جو چیزیں عام ہیں، مطلب ہے کہ وہ تو ہیں ہی صحیح، آپ لباس پہنتے ہیں، لباس پہننا فرض ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانا فرض ہے، باقی مطلب ہے کہ جتنی بھی روٹین میں زندگی، آپ کاروبار کرتے ہیں، بھائی دنیا کے لیے کمائی کرتے ہیں، بچوں کی کفالت کرتے ہیں، بیوی کی کفالت کرتے ہیں، یہ سب چیزیں فرض ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں۔ جناب آرڈر ملتا ہے راشن کا، اگر پرس میں کچھ نقدی اچھی ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اگر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بندے کی نگاہ نہیں جاتی۔ ایسے ائمہ گزرے ہیں، گھر سے نمک کا حکم ملا، ذی وقار حضرات انہوں نے سب سے پہلے دعا کی، یا اللہ مجھے نمک عطا کر دے، مجھے نمک عطا کر دے۔ ذی وقار حضرات ہم بالوں کی کمگی بھی کرتے ہیں، بالوں پہ تیل بھی لگاتے ہیں، یہ سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بھائی جوتا آپ پہنتے ہیں، جوتا آپ خریدتے ہیں، دایاں پیر بھائی پہننا ہی ہے نا، تو اب بایاں پہلے کیوں پہنیں؟ آپ بایاں پہلے اتارنا تو ہے، جب ضرورت پڑے گی تو آپ بایاں پہلے اتاریں، دایاں بعد میں اتاریں۔ یہ ساری چیزیں زیبا ذہن نشین کر لیں۔ بھئی عام جو ہماری زندگی چل رہی ہے، ہمیں سنتیں یاد نہیں رہتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر اللہ پاک کی ذات کو لے کر آئیں گے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، آپ اپنے بیٹے بیٹی پوتا پوتے نواسا اس کا آپ بوسہ لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بھائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے اس میں غلو افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال یہ سنت ہے۔ باقی جناب فوتگیوں میں شرکت، شادیوں میں شرکت، دعوتوں میں شرکت اور جناب سارے امور، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ ضرورت ہے کہ جب آپ حرکت کریں شروع میں، تو آپ کو اپنے آپ کو یہ منوانا پڑے گا کہ بھائی میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ کا آنا مسجد میں اللہ کے لیے ہے، اللہ کے حکم کے مطابق پھر 10 منٹ پہلے آ جائیں۔ عجیب بات ہے بھائی، اذان کے بعد تو 1 منٹ کے اندر 3 منٹ گزر جاتے ہیں، اتنا جلدی سے اس قسم کا مبارک وقت گزرتا ہے۔ یہ عمرہ حج پہ جانے والے حضرات بتاتے ہیں وہاں وقت کی زیادہ قیمت ہوتی ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا، بندہ سمجھتا ہے یہ بھی تو خواب ہی آیا اور جناب میرا عرصہ پورا ہو گیا۔ وہی وقت ہمارے پاس اب بھی ہے۔ ذی وقار حضرات گزارش یہ ہے کہ جو میں نے 3 آیات پڑھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہر کافر کو، ہر مسلمان کو، ہر نیک کو، ہر بد کو میں نے مصروف پیدا کیا۔ 18 گھنٹے لوگ ڈیوٹیاں کر رہے ہیں۔ ایسے افراد کو میں جانتا ہوں 72 گھنٹے ڈیوٹیاں کرنے والے، 72 گھنٹے ان کی کیفیت آپ وہ اگلا بندہ تو نہیں نا محسوس کر سکتا۔ بھی 72 گھنٹے کوئی آدمی جاگے، یہاں سے لوگ مطلب بس ڈرائیونگ شروع کرتے ہیں، کراچی تک جاگ رہے ہیں 22 گھنٹے، بس چلائے جا رہے ہیں، مصروف ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے مصروف پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مصروف پیدا کیا۔ صرف یہ ہے نیک اور بد میں فرق کیا ہے؟ بھائی جو نیک ہے
اس نے فرض کریں کوئی اس کی طبیعت بھائی اس کو اکیلا پن محسوس تنہائی محسوس ہونے لگی، سواریاں سو گئی، اس نے تلاوت لگا دی، کوئی نظم لگا لی، کوئی اللہ کا ذکر لگا لیا، جو برا ہوگا وہ دوسرا میوزک لگا لے گا، جو نیک ہوگا رکنا ہر نماز کے وقت انہوں نے ہے، سواریوں کی نماز، وہ ڈرائیور جو نیک ہوگا 2 رکعت پڑھ لے گا سفری نماز، جو نہیں ہوگا وہ ہوٹل کے بیٹھ جائے گا، چائے پیے گا، کھانا کھائے گا، یاللہ 2-4 گالیاں نکالے گا، اس کے بعد اگلے سٹیشن کے لیے۔ حضرات نیک اور بد میں فرق کتنا ہے؟ جب آپ کا کام جائز ہے، آپ کی مصروفیت جائز ہے، بیچ میں سے اگر آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے نکال دیا جائے تو ہماری ساری زندگی ثواب بن جاتی ہے۔ جب سونا بندے کا ثواب ہے، حضرات کپڑے پہننا ثواب نہیں ہے، اللہ کے فرض کو پورا کرنا ہے، مطلب ہے کہ کپڑوں کے بغیر رہنا حرام ہے، برہنہ حالت میں رہنا حرام ہے۔ اچھا اب کپڑے پہننے کیسے ہیں؟ کپڑوں کی دعا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی لباس ٹھیک ہے بھائی، رات کے لیے آپ الگ لباس پہنے، گھر میں رہنے کے لیے الگ پہنے، باہر نکلنے کے لیے 3-4 دفعہ تو ہم لباس بدلتے ہیں، دعا کون پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا